بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان للانسان عدو مبین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اللہ تعالیٰ نے جب نسل انسان کو فروغ دینے کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور اپنی نبوت اور اپنی خلافت کا تاج ان کے سر پہ رکھا تو سب سے پہلا انکار کرنے والا عزازیل، جسے دنیا ابلیس کہتی ہے، شیطان کہتی ہے، اس نے انکار کیا۔ باوجود اس کے کہ وہ بڑا عبادت گزار تھا، بہت ہی ساجد اور عابد تھا، کمال علم اور جمال تقوی سے بہرہور بھی تھا، مجلس ملائکہ میں بیٹھتا بھی تھا، جنت میں آتا جاتا تھا۔ اتنے مراتب تو کسی کافر کو ملے ہی نہیں، نہ ایسے مواقع ملے، پر یہ پہلا اور آخری کافر ہے جو جنت دیکھنے کے بعد بھی جنت سے محروم ہے، دیکھنے کے بعد بھی۔ تو نتیجہ یہی ہے کہ دو طاقتیں شروع سے چل پڑی، ایک رحمانی طاقت، ایک شیطانی طاقت، اور یہ آپس میں نبرد و آزمائش لیے رہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا، اپنے بندوں کا امتحان لیا، آزمائش میں آزمائش کی۔ کون تیرے ہیں وہ تیرے ہیں، جو میرے ہیں وہ میرے ہیں، وہ تیرے نہیں ہو سکتے۔ یہ دو طاقتیں، جسے ایک ہم سفلی اور ایک رحمانی کہیں، یا ایک الہی طاقت اور ایک شیطانی طاقت، رحمانی طاقت اور شیطانی طاقت، ان دونوں کے نمائندگی ہر دور میں آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رکھا تو ابلیس نے بھی اپنی شاگردوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بتانے کے لیے، حق کو بتانے کے لیے حضرت ابراہیم کو بھیجا تو وہ بھی چپ چاپ بیٹھا نہیں تھا، اس نے بھی اپنا ایک نمائندہ نمرود کی صورت میں بنا کے بھیجا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حقانیت کو، اپنی وحدانیت کو دکھانے اور بتانے سمجھانے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا تو وہ بھی خاموش بیٹھا نہیں رہا، اس نے بھی اس سے رکاوٹ ڈالنے کے لیے فرعون کو بھیجا۔ اگر بہترین، لاجواب، بے مثال نبی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا، محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کو، تو پھر وہ بھی خاموش نہیں بیٹھا رہا۔ ان کے مقابلے کے لیے اس نے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، نہ جانے کتنے بڑے بڑے لیڈروں کو، نیتاؤں کو اس نے بھی کھڑا کر دیا۔ یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا رہا ہے۔ اگر اسلام کی پہچان امام حسین بن کر کے چمک رہے ہیں تو رکاوٹ کے لیے اس کی نمائندگی میں یزید سامنے آ رہا ہے۔ اگر سنیت کو، کی حقانیت کو دنیا کے سامنے بتایا جا رہا ہے تو خارجی اور رافضی طاقتیں بھی آ کر کے اس نبرد آزما ہے۔ کوئی قرآن پر حملہ کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ارے یہ تو جب خلافت، نام نہاد خلافت کے دور میں بھی قرآن پر مخلوق ہونے کا، قرآن کا، اللہ کا ایسا کلام جو معاذ اللہ حادث ہو، قدیم سے ہونے سے انکار، امام احمد بن حنبل نے مورچہ سنبھالا اور اس طریقے سے انہوں نے اسلام اور امت مسلمہ کو بچایا۔ تو قرآن پر حملہ کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ رہی یہ ابھی جو نرسمہا آنند کی بات آ رہی ہے، اس کا تو نام لینے ہی سے زبان کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر بھی یہ نرسمہا ہے تو درندگی کا تو ثبوت دے گا ہی، اور اسی میں اسے آنند آ رہا ہے تو آنے دیجیے، اس سے اسلام کو کیا تکلیف ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ قرآن نے تو 1400 برس پہلے ہی نرسمہا آنند اینڈ کمپنی کو چیلنج کر رکھا ہے 1400 ایئرس ایگو، کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، ایشوانی نہیں ہے، یہ رب کا کلام نہیں ہے،
تو ایک آیت کی طرح पंडित जी आप लिख करके ले आओ। जब कोई बंदा हिंद से लेके सिंध तक, अरब से लेके अजम तक, भारत से लेके अमेरिका तक, आज भी दुनिया में 6 बिलियन लोग मौजूद हैं, जिसमें 2 बिलियन तो शायद अरबी जानते हो। एक पकड़ के लाओ जो कुरान की 6,666 आयतें नहीं, एक आयत की तरह दूसरी आयत बना दे। अगर कोई पंडित, कोई मुल्ला, कोई भी पढ़ा लिखा, कोई अरबी और अजमी एक आयत की तरह दूसरी आयत नहीं लिख सकता, तो मतलब ये कलाम बंदे का नहीं है। जब ये कलाम बंदे का नहीं है तो बंदे को हक पहुंचता है कि अपने रब के कलाम पर एतराज करे। मियां, कुरान पर एतराज करने से कुरान को नुकसान नहीं होता, एतराज करने वालों की हैसियत और उनकी नीयत, क्या नीयत है इनकी, कौन जानता था? कुरान पर हमला करने से पहले इस पंडित को कौन जानता था? बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा? ऐसा भी कि बड़ी हस्ती से लड़ जाओ, बड़ी बात से टकरा जाओ, बड़ी तारीखी हकीकत से पंगा ले लो, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? यही नसीम आनंद जिन्हें अहले हुलूद नहीं जानते थे, आज पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया इनका नाम जान गई है। इसी नाम के लिए ये बदनाम हुए हैं, तो उनको बदनाम होना मुबारक हो, हमें हमारा इस्लाम मुबारक हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।